ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے اخلاق حسنہ کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اخلاق حسنہ کیا چیز ہے؟ اخلاق حسنہ وہ ہے جو پتھر دل کو بھی موم کر دے. اخلاق حسنہ اس تعلق سے اگر آپ کو جاننا ہو تو عرب کی سرزمین جو بنجر زمین، بنجر دلوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، اخلاق سے کس طرح ان کے دلوں کو موم کر دیا، آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں. اخلاق حسنہ کیا چیز ہے؟ اخلاق حسنہ وہ چیز ہے جو دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لے، جو دور رہنے والے کو بھی قریب کر دے، جو آپ سے الفت اور آپ پر قربان ہونے کے لیے قسمیں کھانے لگے. اسی کا نام اخلاق حسنہ ہے. اخلاق حسنہ کیا چیز ہے؟ آپس میں تعلقات میں کبھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں بھی میانہ روی کو اختیار کرنا، اعتدال کو اختیار کرنا، اسی کا نام اخلاق حسنہ ہے. دشمن کو بھی معاف کر دینے کا نام اخلاق حسنہ ہے. آپ دیکھیے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آتے ہیں. وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں نبی کو مٹا دوں گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آتے ہیں. صحابہ کرام بھی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہی شخص جو کہتا تھا کہ میں نبی کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، نبی کا چہرہ دنیا میں سب سے برا چہرہ ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ سے پیش آتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی صحابی واپس آتے ہیں، یہی شخص واپس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ جیسا خوبصورت چہرہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے. اسی چیز کو رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر جھگڑا ہو جائے تو شریعت ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اعتدال کا راستہ اپناؤ. شاعر کہتا ہے احبب حبیبک حونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک یوما عسى ان یکون حبیبک یوما. یعنی اگر آپ کا جھگڑا ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ میانہ روی سے بات کریں، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں. اب جو قرآن میں کہا اگر جھگڑا ہو جائے اچھی طریقے سے جھگڑا کرو. اب ہم کیا سوچتے ہیں، کوئی ایک تھپڑ لگائے تو اس کو 2 تھپڑ لگاؤ، اگر آپ کا ایک دانت توڑ دیا اس کے سارے دانت نکال دو. اس کو اخلاق حسنہ نہیں کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہا کہ آپ کا چہرہ سب سے برا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتقام نہیں لیتے ہیں. اسی کا نام اخلاق حسنہ ہے کہ اگر کسی سے دوستی ہو تو اس قدر دوستی نہ ہو کہ اگر جدا ہو جائے تو آپ کی جان نکل جائے، اور اگر آپ کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں اور اس طرح نہ ان کو گالیاں دے دیں، اگر کہیں ملاقات ہو جائے تو آپ نظریں چرانے پر مجبور ہو جائے، آپ سے آنکھیں ملانا بالکل آپ پر دوبھر ہو جائے. اس کو اخلاق حسنہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایک لمٹ کے اندر جھگڑا کرنا ہے، بہترین طریقے سے آپ کو جھگڑا کرنا ہے. اسی کا نام اخلاق حسنہ ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ناظرین کرام و ناظرات، اخلاق حسنہ آپ کے اندر ہے یا نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بسط الوجہ، اگر آپ کسی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے ملتے ہیں تو آپ کے اندر اخلاق حسنہ ہے. وبذل المعروف، آپ دوسروں کے لیے صرف بھلا ہی سوچتے ہیں تو آپ کے اندر اخلاق حسنہ ہے. وکف الاذی، اور آپ کی سوچ ہمیشہ یہ ہو کہ میری جان بھی دوسروں کے لیے قربان ہے، میں کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اسی کا نام اخلاق حسنہ ہے. اگر یہ صفات آپ کے اندر پائی جائے تو گویا کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہیں دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے. لیکن اگر آپ کے اندر انانیت آ جائے، آپ اپنے کو طاقتور دوسروں کو کمزور سمجھنے لگے، اپنے کو ہوشیار دوسروں کو نادان سمجھنے
مچنے لگے، آپ کے اندر اگر انتقامی جذبہ پیدا ہو جائے، لوگ آپ سے دور جانے لگے، آپ سے لوگ نفرت کرنے لگے، رب بھی آپ سے نفرت کرنے لگے، رب کے مخلوقات بھی آپ سے جب نفرت کرنے لگے، لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ آپ دنیا کے سب سے برے انسان ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔